ایسے بڑے بڑے لوگ تھے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ پہ اب تو بچے بھی اٹھ کے اعتراض کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم، وہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائی اور یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگیں. ہدایہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی نے اسے پڑھا اور پڑھایا ہو اور اسے عبور ہو تو وہ آدمی قاضی لگ سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے. اتنا علم ہے اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے میں. آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ کیسا علم ہے. اسی طرح ہدایہ ایسی کتاب ہے، اس میں بھی ایسے علوم ہیں کہ آدمی جب اسے پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو اس لیے امام کو اختیار ہوگا یا نہیں؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اختیار نہیں، سولی دینا ہی دینا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ ظاہر الروایہ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ امام کے اختیار پر چھوڑ دی جائے. اب دیکھیے اگلی آیت، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی. نہیں، ذالک لہم خزی، یہ جملہ رہ گیا. ذالک لہم خزی، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں. یعنی یہ جو سزا شرعن ان پہ جاری کی جا رہی ہے یہ تو دنیا کی رسوائی اور سزا کا ایک نمونہ ہوا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑی ذلت کی مار ہے. اور اس سے ہمارے فقہا نے، حنفیوں نے اور مالکیوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حد کا جاری ہو جانا یہ گناہ اور جرم کے معاف کرنے کو کافی نہیں، بلکہ توبہ بھی ساتھ مجرم کو کرنی پڑے گی. اگر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت کی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا. پھر آتے ہیں اس آیت پہ. اگلی چیز دیکھیے، پہلے یہ قانون کی بحث مکمل کر لیں. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے. یہ آ گیا استثناء، ایکسیپشن ہو گئی. اور مطلب یہ ہے کہ ڈاکو ہیں، باغی ہیں، حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے پولیس فوج نے پکڑنا چاہتی تھی، نہیں پکڑ سکی. قابو آنے سے پہلے جب ان کی قوت اور طاقت بحال تھی، قتل کر سکتے تھے، مزید جرائم کر سکتے تھے، توبہ انہوں نے کر لی، تو ڈاکے کی یہ شرعی حد ان سے ساقط ہو جائے گی. اور یہ قانون حدود میں باقی ساری چاروں حدود سے مختلف ہے کہ اس میں چاہے وہ توبہ بھی کر لے تو بھی حد جاری ہوگی، چاہے پہلے توبہ کرے بعد میں توبہ کرے. مگر اللہ تعالی نے الا یہ جو کہا ہے نا، استثناء کر دیا. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ڈاکوؤں کی سزا میں یہ شدت اختیار کی گئی کہ ایک آدمی بھی اگر پوری جماعت میں سے کرتا ہے تو 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 قتل کر دو، 10 کے 10 سولی پہ چڑھا دو، سولی دے دو انہیں. اور دوسری طرف معاملے کو ہلکا کر دیا کہ توبہ کر لیں سزا کم ہو جائے گی. سزا کیسے کم ہو جائے گی کہ دیکھو، اگر اس نے کوئی چوری درمیان میں پیسے چھین لیے، پیسے واپس دلا دیے جائیں گے. سزا ایسے کم ہو جائے گی کہ جو بھی جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق ہی ہو جائے گی. قتل کیا تھا تو اس کی سزا قصاص میں آ جائے گی. توبہ کر لی نا، قتل کر چکا تھا، توبہ کر لی، خود آ گیا اور کہا میں نے ایسے کیا ہے، سزا قصاص میں آ جائے گی، دوسری حدود میں چلی جائے گی. اور حنفیہ نے جو اس کی تشریح کی ہے، علی اسدی تھے، مدینہ منورہ کے قریب وہ رہتے تھے اور جتھا گروہ بنا لیا اور آنے جانے والوں پر ڈاکے ڈالتے رہتے تھے. ایک روز انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کسی کو کرتے ہوئے سن لیا اور اس آدمی نے پڑھا کہ جن لوگوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر وہ گئے اس کے پاس اور کہنے لگے دوبارہ یہ آیت پڑھو. پھر اس نے پڑھی اور پھر انہوں نے
وہ تلوار جس کی بنیاد پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے میان میں داخل کی، اور وہ پہنچے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور عرض کیا حضرت میں ڈاکے ڈالتا تھا، حکومت میری وجہ سے تنگ تھی، میں نے قرآن میں یہ آیت سنی ہے اور میں لرز گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں توبہ کے لیے حاضر ہوا۔ مروان کا دور تھا مدینہ منورہ میں، حاکم تھا وہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا علی اسدی کا ہاتھ پکڑا اور امیر مدینہ کے پاس مروان کے لے گئے اور قرآن کی یہی آیت انہوں نے پڑھ دی۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے، تو تم اس سے گھبرا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اسے تمہارا ہاتھ نہیں پڑ سکا، یہ توبہ کر کے آ گیا ہے، بس اس پہ تم اب حد جاری نہیں کر سکتے، معافی ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ حارث بن بدر تھا ایک، اور وہ بغاوت کر کے نکل گیا اور جا کے لوگوں کو لوٹنا یہ پیشہ بنا لیا۔ اللہ نے توفیق دی، توبہ کی اس نے، واپس آیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں تھے لیکن مل نہیں رہا تھا۔ اچانک آ گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے اور کہا حضرت میں نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا علم کس کے پاس تھا؟ بے اختیار یہ آیت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی تمہارا ہاتھ پڑنے سے پہلے، تو فرمایا بس ٹھیک ہے اب تم پہ ہم حد جاری نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدود جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس پہ ڈاکے کی حد جاری نہیں ہوگی۔ باقی اگر اس نے ڈاکے کی تو حدود متعین ہو گئی، اس نے ایک جماعت کو لوٹ لیا اور بھاگ گیا، اب واپس آیا ہے، توبہ کر لی ہے، وہ کہتا ہے میں نے توبہ کر لی مجھ پہ حد جاری نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے حد جاری ڈاکے کی نہیں ہوگی، لیکن جو پیسے لوٹ کے گیا تھا وہ پیسے واپس دلائے جائیں گے اور چوری کی حد اس پہ جاری ہو سکتی اگر کسی نے چوری کر لی۔ نہیں چوری کی نہیں، قتل کی سزا کہنا چاہ رہا ہوں کہ قتل کر کے گیا تھا تو قتل میں قصاص میں اس پہ حد جاری ہو جائے گی، ڈاکے کی حد معاف ہو جائے گی اس سے۔ امام محمد رحمت اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی حد جاری ہو جائے تو چھوٹی حد خود بخود معاف ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی آدمی نے پکڑا گیا، اس نے کسی کے گھر میں چوری کر لی اور اس نے دوسری چیز یہ کی کہ وہاں بدکاری بھی کی، تو اب امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو سزائیں اس کے لیے جمع ہو گئیں، ایک چوری کی اور ایک زنا کی۔ اس میں اگر اسے سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، تو چوری کی حد کیوں اس پہ نافذ کرنی ہے، ویسے ہی مر جائے گی۔ اسی اعتبار سے وہ یہاں کہتے ہیں کہ دو سزائیں جو ہیں نا، کہ ایک تو اس کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں اور دوسرے سے قید کر دیا جائے، تو یہ دو سزاؤں میں سے جو بڑی سزا اگر نافذ ہو گئی تو چھوٹی سزا معاف ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ دو سزائیں یسلبو، انہیں سولی دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، یہ دو سزائیں سولی دی جائے اور ہاتھ پاؤں کے الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں ان ڈاکوؤں کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ سولی دے دی بس دوسری سزا معاف ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ہی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹو پھر اس کے بعد سولی پر چڑھاؤ، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیز سامنے آئے کہ ڈاکہ ڈالنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی کوئی ہوا اس پر بھی سزا نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا مال چھینا ہے یا جو بھی اس نے جرائم کیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی قانونی بحث۔ اب آیت آسان ہو گئی، اب اسے پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اور بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں، جو لوگ
لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالی سے تو جنگ ہو نہیں سکتی۔ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ سود لینے والا اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو سود لیتا ہے اس سے کہو گویا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، اس کے لیے تیار رہے۔ لیکن سود کی سزا شریعت نے الگ متعین کر دی ہے، اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں متعین فرمائیں، اسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود میں شامل نہیں فرمایا، اس لیے وہ حدود میں نہیں آتی۔ اور حدود ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے پاس سے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے اور بھی گناہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی، تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان گناہوں کے گناہ ہونے کے باوجود حدود میں ان کا شمار نہیں کیا، اب امت یہ نہیں کر سکتی کہ انہیں حدود میں داخل کر دے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی اللہ سے جنگ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاکہ پڑا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرما دی تھی۔ یہ جنگ کی تشریح ہے آگے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ یہ حرکت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں ملک میں، سعی ہے نا حج میں، سعی کا مطلب دوڑنا ہی ہے نا، یسعون کوششیں کرتے دوڑتے ہیں، فی الارض فسادن زمین میں فساد مچانے کی یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اسی یحاربون کی تشریح ہو گئی یسعون کے لفظ سے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں جب سزائیں نافذ ہو جائیں اور حقیقتاً نفاذ ہو جائے اس کا، تو اس اسلامی حکومت کے خلاف اٹھنا جنگ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنا اور جنگ کرنا ہے۔ امیر المومنین اور قاضی بڑی حیثیت ہے ان لوگوں کی۔ فرمایا یقتلوا، پھر کیا کیا جائے؟ انہیں قتل کیا جائے، ان ڈاکوؤں کو اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کے عوض میں قتل آ جائے گا، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اگر قتل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ انہوں نے مال لوٹنے کا کیا ہے، کہیں پہ بس روک لی اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، باقیوں کا مال لوٹا اور بھاگ گئے، پکڑو انہیں اور سولی پر چڑھا دو، سولی دے دو۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ضروری ہے، اور باقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے فرماتے ہیں کہ امام کے اختیار پر ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اب تیسری صورت آ گئی کہ جان تو بچ گئی، قتل نہیں کیے، جانوں کو بچا دیا انہوں نے لیکن مال لوٹ لیا، تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ داغ اور عیب ان میں رہیں اور عبرت حاصل کریں لوگ دیکھ کے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ لوٹا ہے، پکڑے گئے بر وقت، ينفوا من الارض، اللہ نے فرمایا انہیں زمین سے نکال دو، یعنی قید میں ڈال دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں پورا جتھا جو ہے نا اس کے لیے یہ ذلت ہے۔ لہم کا ضمیر یہ بتاتی ہے کہ پورے جتھے پر یہ سزا نافذ کی جائے گی، سب پر، چاہے ایک نے ہی جرم کیا ہے، 10 تھے ان میں، ایک نے اسٹین گن اٹھا لی، بس والوں کو مارا، قتل کر دیا کچھ کو، اور باقی کھڑے دیکھتے رہے، 9 کے 9، 10 کے 10 قتل کیے جائیں، سب پر سزا نافذ ہوگی۔ لہم کے اس جملے سے ان الفاظ سے فقہا نے یہ سمجھا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تم نے انہیں سزا دے دی، لیکن اللہ کا حق ابھی باقی ہے، اللہ آخرت میں انہیں سزا دے گا، اللہ انہیں پکڑے گا، اور سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے حقوق کچھ تو ہو گئے، اجرائے حد میں آ گئے،
اور کچھ چیزیں خدا کے ہاں توبہ سے معاف ہو جائیں گی، پھر پاک ہو جائے گا، وگرنہ نہیں۔ اللہ تعالی کے حقوق میں، عبادات میں سب سے بدتر چیز جسے انسان ضائع کرتا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق عبادات کے باب میں نماز ہے، جو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے۔ اور معاملات اور ان سزاؤں میں، ان چیزوں میں سب سے بڑا حق اللہ کا جو ضائع ہوتا ہے وہ زنا سے۔ بدکاری ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس نے منع کر دیا ہے، پھر بھی کوئی یہ حرکت کرتا ہے، یہ خدا کا اس معاملے میں سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا حق ضائع ہوتا ہے مال کے لوٹنے سے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ انسانوں کا سب سے بڑا حق ہے جو ضائع کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس کے الگ الگ احکامات۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں مگر یہ کہ ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ تمہارا ہاتھ پڑے۔ تو اس توبہ سے کیا ہوا؟ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت کا حکومت نے جو حد جاری کرنی تھی نا، وہ حکومت کا حد جاری کرنا ساقط ہو گیا۔ حکومت اب حد جاری نہیں کر سکتی۔ اب قاضی، کورٹ، امیر المومنین کوئی حد جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ڈاکو خود آ گئے، اسلحہ انہوں نے رکھا، پیسے انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، آپ تو ہمیں پکڑ نہیں سکے، ہم خود آتے ہیں، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، اور عملاً صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوا کرتا ہے، تھانوں میں مجرم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں خود آ گیا ہوں۔ اب حکومت اس پہ حد جاری نہیں کرے گی، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے ڈاکے میں کیا 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 ہے۔ اگر ڈاکے میں لوگوں کو قتل کیا ہے تو اب اس کا معاملہ قصاص میں چلا جائے گا، کہیں گے بھئی تم نے اس کو قتل کیا تھا، یہ اس کے ورثاء بیٹھے ہیں، تم آپس میں ڈیل کرو، اگر یہ مان جاتے ہیں، پیسوں پہ بات ہو جاتی ہے تو دیت دے دو، نہیں ہوتی تو پھر قتل کی سزا تو قتل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے تم نے چھین لیے تھے، ان کو پیسے تم واپس کرو۔ اگر وہ لوگ مر گئے جن کے پیسے چھینے تھے، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اگر کھا پی گئے، وہ پیسے رہے ہی نہیں اور دے بھی نہیں سکتے، بعض معاملات ایسے ہیں حکومت اپنی طرف سے پیسے دے دے گی۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ دنیا کی سزا میں وہ حدود سے نکل کے قصاص میں آ جائیں گے اور چیزوں میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھنا اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ ایک آدمی لوٹتا تھا، اب اس نے لوٹنے کو چھوڑ دیا اور اسباب اس کام کے دور کر دیے، ختم کر دیا لوٹنا، توبہ کر لی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور چاہو، الیہ اللہ کی طرف، الوسیلہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ یہ جو آیت اب گزری ہے اس پہ کوئی بات رہ گئی ہو آپ فرمائیے، کوئی سوال؟ سب ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، ہاتھ سے گلی ہوئی کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے نا کلائی کی، یہاں کلائی سے کاٹ دیا جائے، اور پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور سر اڑا دیا جائے تلوار سے، یہ قتل کی سزا۔ کسی نے اگر کسی کو جلا کے مار دیا ہے تو بھی اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ میں لوگوں کے حقوق سے ان سزاؤں کی وجہ سے بچ جائے گا اور توبہ کر لے گا تو امید ہے اللہ بھی اسے نہیں پوچھے گا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی اب 35 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اس تقوی کا ابتدائی طور پر ذکر ہے یہاں کے رکوع کے شروع میں،
وگرنہ متعدد مرتبہ قرآن پاک نے بار بار توجہ دلائی ہے اس چیز کی طرف کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے تقوی اور اللہ کا ڈر اصل حقیقت ہے کہ انسان پہ پابندی لگتی ہے اور انسان اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے. اور کئی جگہ پر تقوی سے مراد مختلف ہو جاتی ہے. جیسے کل کی آیات میں ایک جگہ تقوی سے مراد شرک سے بچنا تھا، اسی طرح بہت سے مقامات اور بھی ایسے مل جائیں گے جہاں آیات کا سیاق و سباق دیکھ کر تقوی کی بات متعین کی جا سکتی ہے. اور یہاں پر حدود کی بات چل رہی ہے تو حدود میں جھوٹی گواہی اور سچی گواہی بہت بڑی بنیاد بنتی ہے، بلکہ جتنی بھی حدود ہیں یہ سب کی سب اور قصاص بھی پورے کے پورے قانون کا نفاذ در حقیقت انسانوں کی حدود پہ ہوتا ہے، انسانوں کی گواہیوں پہ ہوتا ہے. تو انسان اگر معاشرے میں اچھے نہیں ہوں گے اور اللہ کا خوف بنیادی طور پر نہیں ہوگا تو ایسے لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے. اور جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا لوگوں کا، تو پھر وہ اللہ کی بات بھی مانیں گے اور گواہیاں بھی سچی پڑیں گی اور حدود کا نفاذ یا قصاص کا یا تعزیرات کا یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ تعالی کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ کی طرف ڈھونڈو وسیلہ. وسیلہ عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے قرب حاصل ہو، اور وسیلے کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. تو اللہ کا قرب تلاش کرنا یہ حقیقی معنی ہوا. اور لغت میں وصلہ ملانا صاد سے اور سین سے وصلہ یہ بھی ملانے ہی کے معنی میں آتا ہے. اور یہاں پہ مراد مفسرین کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد قربت ہے کہ وابتغوا چاہو الیہ اللہ کی طرف الوسیلہ القربہ، قربت کو چاہو، اللہ کے قریب ہونا، وہ اعمال اختیار کرو. اور ایک وسیلہ وہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے واسطے کا چاہنا، وہ نہیں ہے. یہاں ڈائریکٹ وہ قربت مراد ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قربت تلاش کرو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرو. تو اللہ تعالی کی قربت اور اللہ کے قریب ہونا چونکہ اس کا سبب اعمال ہیں، شریعت کی اتباع ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالی کے ہاں اپنا قرب کا مقام اعمال کے ذریعے سے بناؤ، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا. اچھے اعمال کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اور چونکہ اس کے ذریعہ اعمال بنتے ہیں اس لیے اچھے اعمال کرو اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. ایک تو مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد وہ درجہ ہے جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس درجے کی انتہائی شکل اس کے درجات ہیں. ہے یہ ایک درجہ وسیلہ، اور وہ اس کی چوٹی ہے، انتہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آذان کے کلمات سنو
تو اس کا جواب دو اور ایسے ہی کہو جیسے مؤذن نے کہا ہے، اور اس کے بعد تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کا مقام مانگو کہ اللہ تعالی مجھے وہ مقام نصیب کرے۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے لیے آذان کے بعد یہ دعا مانگے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی وہ یہاں دعا کر رہا ہے، اس دعا کا جواب یہ کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی لیے اس دعا میں پڑھا بھی یہی جاتا ہے کہ وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اللہ وہ مقام محمود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور وسیلے کا بھی۔ تو وسیلہ جو ہے بہت بڑا کوئی مقام ہے جو اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائیں گے، اور اس بڑے مقام وسیلہ سے چھوٹے وسیلے بھی ہیں، اس کے سٹیپس ہیں، درجات ہیں۔ اور اللہ تعالی نے دوسری تفسیر یہ کی ہے اس کی مفسرین نے کہ مومنوں کو کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے ان مقامات کی طلب کرو کہ اللہ جس کے انتہائی مقام کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کرے گا، اس کے ابتدائی درجات، ابتدائی مقامات، خدا بندہ اس میں ہمارا بھی حصہ کر۔ اور اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے کوئی عمل کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وسیلے کے درجے میں رہو گے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا انتہائی حصہ وہ تو اللہ تعالی نے مجھے نصیب فرمانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اس میں ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری وہ چیزیں جو نیکیاں ہیں تمہیں اس موقع تک لے آئیں گی، اس جگہ تک لے آئیں گی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس بات پر ایک جگہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا جو مقام ہے جنت کا، اس میں بڑا دخل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو شامل ہے۔ اور جب کسی آدمی پر محبت کا غلبہ ہو جائے گا اللہ تعالی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو وہ ان جیسے اعمال کرے گا، اور ان اعمال میں کرنے کی وجہ سے اس کا تعلق قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا انتہائی مقام ہے وسیلہ، اور اس سے اوپر جنت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور تم میرے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے درجہ عطا فرما دے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس کا ابھی ذکر کیا ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے تم وہی کہو اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، تو معلوم ہوا کہ بندہ اپنی رغبت اور محبت کے ساتھ اللہ تعالی کی جو عبادت کرتا ہے وہ چیز اسے مقام وسیلہ تک قیامت میں پہنچا دے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باقی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس مقام میں میرے ساتھ ہوگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کسی انسان کو نصیب ہو جائے۔ اور جہاں تک وسیلے کی ان چیزوں کا تعلق ہے جو دنیا میں ہیں، تو اس کے متعلق پہلے پارے میں بھی بات گزر چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط پڑ گیا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ اب ان کے بعد ان کے چچا ہیں اور ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو زندہ افراد کا وسیلہ اختیار کرنا یہ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور وفات شدہ جو بزرگ ہیں ان کے وسیلے سے مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، اگر اس وسیلے کو ہم جو اردو میں ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس وسیلے کو آدمی صحیح عقیدے کے تحت مانگے کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی ایسا نہیں ہے بر صغیر میں کوئی فرقہ جس کے بڑے جتنے بھی تھے آباء و اجداد ان کے، انہوں نے اللہ تعالی سے اپنے بزرگوں کے وسیلے اور ان کے توسل سے نہ مانگا. ہر کوئی یہی کہتا تھا. وہ حضرات جن کا تعلق بریلی سے ہے اور بریلوی حضرات کہلاتے ہیں، ان کے یہاں تو ہے ہی ہے. اور جو حضرات اہل حدیث ہیں ان کے بڑے جو تھے وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے. اس سے بھی بڑے بڑے جملے ہیں. قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوقہ مدد، یہ سارے الفاظ آئے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگتے تھے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگتے تھے. اور تیسرا طبقہ جو بہت زیادہ ہے دیوبند کا، یہ تین ہی ہیں گروہ. دیوبند کے جتنے حضرات تھے اب بھی جو بیعت ہوتے اور کرتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ شجرہ پڑھا کرو، اور اس میں کیا ہے، اللہ فلاں کے واسطے سے، فلاں کے واسطے سے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے، یہ ساری وہی چیز. تو کسی انسان کا اگر عقیدہ درست ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اللہ سے واسطہ اور وسیلہ اس ذریعے سے اگر میں مانگوں گا تو اللہ کی ذات کوئی مجبور نہیں ہو جائے گی، بلکہ اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان تیرے نیک بندوں کو جو تیرا قرب حاصل تھا، جو تجھ سے قریب تھے پروردگار، جو نیکیاں یہ کرتے تھے، ان کی وجہ سے میں مانگتا ہوں کہ میرا یہ کام آسان ہو جائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا کون سا فرض اور واجب ہے کہ اس پہ لوگ لڑے کہ جی وسیلہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں کرتے وسیلے کو اختیار اور بغیر توسل کے دعا مانگتے ہیں، کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے نہیں ضروری اختیار کرو. اور جو کرتے ہیں وہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، ایک مستحب چیز ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے. تو ایک بہتر اور ایک کم درجہ اور ایک زیادہ درجہ، اس میں کیا لڑائی جھگڑے. یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب جاہل قسم کے مولوی صاحبان وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو الجھاؤ، لڑاؤ اور اپنی دھاک اور اپنی بات قائم رہے. وگرنہ جو مستحب کام ہیں ان میں جھگڑا کیسا؟ جن کو کوئی کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اب اس پہ کیا جھگڑیں گے کہ ظہر کے بعد جو 2 سنتیں اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھو، تم کیوں نہیں پڑھتے اور میں پڑھتا ہوں. مستحب ہے بھئی، ایک آدمی پڑھتا ہے اچھا کرتا ہے، نہیں پڑھتا تو کون سا گناہ ہے. تمام مستحبات کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے بڑی اچھی چیز ہے، نہیں کرتا اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ہاں سوائے اس کے کہ کہیں مستحب کا لفظ فقہا لکھ دیں لیکن اس سے مراد سنت ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. باقی مستحب جو عام طور پہ کہا جاتا ہے اس کا مفہوم یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث بھی آئی ہے، ایک نابینا کو جو دعا سکھائی تھی اس میں بھی آیا ہے کہ تم میرے واسطے سے اللہ سے مانگو. تو یہاں وسیلے سے مراد اللہ کا قرب چاہنا ہے کہ پروردگار وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب چاہو. تو مراد یہ ہے کہ پروردگار مجھے نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ تیرا قرب حاصل ہو جائے. اللہ کا قرب چاہنے کے جتنے اسباب اور ذرائع ہیں وہ کام کرو تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو. اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا اعمال ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے. آدمی اعمال نہ کرے اور تمنائیں کرتا رہے کچھ نہیں ہوتا. وجاہدوا، اور تیسری بات یہ فرمائی تقوی وسیلہ، اور اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں شدید محنت کرو. اور اس کا ایک جز قتال فی سبیل اللہ ہے، لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، مرنا اور مارنا ہے. وگرنہ جہاد کا لفظ قرآن پاک میں اصل میں آیا ہے بہت شدید محنت کے لیے کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو. اور جو آدمی جتنی بھی اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے وہ اس کا جہاد ہے.
عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مرد تو بہت غالب آ گئے اور اللہ سے بہت نیکیاں انہوں نے حاصل کر لیں، اور جہاد کی وجہ سے آپ نے فرمایا تم حج کرتی رہنا، یہ تمہارا جہاد ہے۔ ایک آدمی شدید محنت کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سوال سے بچانے کے لیے، حلال کا رزق کھلانے کے لیے، یہ اس کا جہاد، اس کی سعی، اس کی کوشش کوئی ناکام تھوڑی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی شدید محنت اس بات پہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان بنائے اور صحیح طرح انسانوں جیسی رہے زندگی، یہ اس آدمی کا جہاد ہے۔ اور ایک آدمی شدید محنت اس بات پہ کرتا ہے کہ کافروں کے خلاف لڑے اور انہیں شکست ہو، اسلام کا بول بالا ہو، یہ اس آدمی کا جہاد ہے۔ اور وہ جہاد قتال فی سبیل اللہ کہلائے گا، جیسے کہ وہ آدمی جو محنت کر رہا ہے کمانے کے لیے، وہ اس کا کسب، تجارت، نوکری، اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، جیسے کہ باہمی درجات ایک دوسرے کے مختلف ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن جہاد کا مطلب اللہ کی راہ میں شدید محنت کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرتے تھے اس طرح سے کہ خدا کی راہ میں وہ لڑے ہیں اور انہوں نے حقیقت میں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے بعد اسلام کو قائم کیا ہے، ان سے وہ لوگ بھی کم نہیں ہیں جن لوگوں نے حقیقت میں دین پر محنت کی، دین کے قوانین مرتب کیے، مسائل لکھے، کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی۔ اگر یہ سب لوگ نہ کرتے تو یہ دین کا دوسرا پہلو ہم تک کہاں سے پہنچتا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ شاید تمہارا بھلا ہو، یعنی یقیناً تمہارا بھلا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو نیکی کرو گے وہ قبول ہے، اور جو تم اپنی عقل کو استعمال کرنے لگو، یہ جو اوپر حدود گزری ہیں ان میں اور وہ جو پیچھے واقعات گزرے ہیں ان میں، تو وہ جو عقل ہے نا، جب رسالت اور نبوت سے بھی بلند و بالا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ان کے پاس ما فی الارض، ہو جتنا کچھ کے زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ، اور اسی کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی جو کچھ زمین میں ہے اس کے ساتھ، ما ہو اتنا ہی اور ہو، ایک زمین میں جو کچھ ہے اتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اتنا اور بھی ہو، لیفتدوا، کہ فدیہ ادا کر دیں، چھڑائی ان کو مل جائے، بہی، اس کے ساتھ اتنا کچھ دے کے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے جان ان کی چھٹ جائے، ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو قبلہ ہرگز، خود اس میں بھی معنی نفی کے، یعنی وہ یہ ساری چیزیں لے آئیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دکھ کی مار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کفر کی شناعت کا بیان کیا کہ یہ کفر اتنی شدید چیز ہے، اتنی تباہ کن چیز ہے کہ دیکھو ظلم، اور یہ ظلم کی انتہائی شکل ہے کفر اور شرک۔ دنیا میں جو مظالم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس کی سزا تم سن چکے ہو، اب یہ اس سے بھی بڑے جرم کی سزا سنو، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خدا کے ساتھ شرک کرے، کفر کرے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر کافر، لو ان لہم، اگر ان میں سے ان کے لیے، کافروں کے لیے مراد یہ ہے کہ ہر کافر کے پاس اتنا کچھ ہو جتنی یہ دنیا تمہاری ہے، جمیعاً سارے کا سارا، جو کچھ اس میں سونا چاندی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے سے دگنا بھی لے آئے نا، اور سب خدا کی راہ میں خیرات کر دے،
لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن میں اس عذاب سے وہ بچ جائے. ما تقبل منہم ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے صرف ایک بات کا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو ان کی شہادت دو، رسالت کی، نبوت کی، وہ نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ ہم خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں خدا کے لیے. اللہ نے کہا کچھ کر لو، یہ جو شرک اور کفر ہے نا ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں. اسی لیے بات اس چیز کی ہے جس کی بڑی نظر کافروں کی نظر میں جس کی بڑی اہمیت اور ویٹیج ہے، اور ان کی نظر میں ویٹیج ہے دنیا کی. اللہ نے فرمایا یہ دنیا کیا چیز ہے، اس جیسی ایک اور دنیا بھی ہو جائے اور ہر کافر کے پاس ہو جائے. یعنی فرض کیجئے 1 کروڑ کافر ہیں تو 1 کروڑ دنیایں وہ سارے کافر لے آئیں، اور 1 کروڑ نہیں بلکہ 2 کروڑ لے آئیں، تو اللہ نے کہا ہم ہرگز ان سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ چیز تو وہاں وہ پیش کریں جس کی اس کی نگاہ میں قدر ہو جہاں پر چیز جس کے حضور میں پیش کی جا رہی ہے. اور ان کے ہاں قدر ہے ایمان کی، ان کے ہاں پوچھ ہے نیکی کی جو ایمان کے ساتھ، اور ان کے ہاں تو اجر ملے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. اور وہ اگر کسی انسان میں نہیں ہے باقی پھر جو مرضی بھی لے جائے کچھ قابل قبول نہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے، اسی لیے اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی حفاظت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا صحیح بخاری میں یہ حال آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس آج زمین سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور ساری زمین میرے پاس ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اس جگہ کے ڈر سے جس جگہ مجھے ابھی جانا ہے، قبر. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں، تم اس جگہ کی دہشت ناکی سے، اس جگہ کی اہمیت سے تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کدھر پیش ہونا ہے. یہ چیز ہے. اور کافر کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، کافر تو بہت دور کی بات ہے، خود مومنوں کو ادراک نہیں ہوتا. اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو ایمان کے علاوہ اگر کوئی چیز لے کے آئے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور کفر کی سزا ابھی باقی ہے. یریدون وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ وہ نکلیں جہنم سے، چاہیں گے کہ نکل جائیں جہنم سے، آگ سے. کون نہیں چاہے گا؟ جس کو عذاب مل رہا ہوگا وہ سب چاہیں گے کہ اس دوزخ سے نکلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا آگ میں کافر جلے گا کہ جو داڑھ ہے تمہارے منہ میں یہ دیکھو احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی، اتنا عذاب اسے دیا جائے گا. وما هم بخارجین منہا اور ہرگز اس سے نہیں نکلیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ کے ہاں کا قانون ہے کہ دنیا تھوڑا ہی ہے کہ یہاں ہیلے بہانے چل جائیں. ارشاد فرمایا ہے چاہیں گے وہ ضرور کہ جہنم سے نکلیں. وما هم بخارجین منہا اور ہرگز اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم ایسا عذاب ہے جو مقیم ہے. ایک تو مسافر ہوتا ہے نا، آسانی سے سمجھ لیں گے، ایک ہے مقیم قائم رہنے والا ہمیشہ. اس سے پتا چلا کہ یہ دائمی عذاب اللہ نے جو کہا ہے وہ کافروں کے لیے ہے، تو جو عذاب دائمی اور مستقل نہیں ہے وہ مومنوں کے لیے. تو مومن اپنے نیک اعمال کے بعد جنت میں جائے گا بشرطے کہ گناہ کوئی نہ ہو، اور اگر گناہ ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو گناہوں میں کمی کر دیں. سب سے بڑی چیز تو اللہ کا فضل ہے، معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو صحیح احادیث میں سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے معافی ہو جائے. کوئی اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قرآن پاک اس کی شفاعت کر دے. کوئی اور نیکی، حتیٰ کہ وہ بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں پیدائش سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر دیں گے قیامت میں. وہ ہیں کوئی چیز اور کچھ بھی نہیں، تو آخر پہ جلنے کے بعد پھر جانا جنت میں ہی ہے.
کیونکہ اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ دائمی عذاب، اور یہ ہمیشہ کا عذاب کافروں کے لیے، مومنوں کا کہیں نہیں فرمایا۔ تو جب مومن کے لیے دائمی عذاب نہیں ہے تو پھر کم درجے کا عذاب ہو جائے گا، اور وہ جس کے جتنے اعمال گناہ ہیں اسی حساب سے، اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اور یہ گناہوں کا معاف ہونا یہ صرف یہی نہیں ہے کہ قیامت میں ہی ہوگا، بلکہ گناہوں کی معافی دنیا سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نزع کے عالم میں جو جھٹکے لگتے ہیں نا، یہی اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب پاک کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے والوں کی دعا پاک کر دیتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیماری جو ہوتی ہے اس بیماری میں ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے۔ یہ وہ صورتیں ہیں، اور اگر توبہ کر لے تو پھر تو اس کا اللہ کا خاص فضل ہو گیا۔ بیمار ہو گیا، توبہ نہیں کی، بیماری ہو گئی، اسی میں گناہ معاف ہو گئے۔ نزع کے عالم میں جب جھٹکے لگنا شروع ہوئے تو اب کیا اس نے توبہ کرنی ہے؟ وہ جو تکلیف اسے ہو رہی ہے اس تکلیف سے معافی ہو گئی۔ قبر کے عذاب میں کیا توبہ کرنی ہے؟ وہاں پہنچ کر تو جو کچھ بھی ہے بس پھر اس سے معافی ہو گئی۔ تو کفر وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اصل رکاوٹ ہے اللہ کی بخشش میں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ کافروں کے مذہبی رسومات، ان سے بچنا چاہیے۔ کرسمس ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے بالکل آدمی اپنے آپ کو لا تعلق رکھے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی غیرت کے منافی ہیں، اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ شرک کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی ہے، تو دور رہے ان چیزوں سے جن چیزوں میں شائبہ تک بھی ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ والسارق، اور چور مرد، والسارقۃ، اور چور عورت۔ چورنی ترجمہ کریں، لیکن چورنی اردو کا لفظ نہیں ہے، اب تو استعمال ہوتا ہے، اب تو خیر اردو ہی دم توڑ رہی ہے، لیکن چورنی اصل میں اردو میں آتا نہیں۔ چلو، چور اور چورنی غالباً حضرت نے کیا ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے، یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یاد آتا ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاءً، یہ کیا کیا ہے؟ جزاءً، سزا ہے، بما، جو کچھ کے کسبن، کمائی کی انہوں نے، نکالن، اور تنبیہ ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو کوئی آدمی توبہ کر لے اس ظلم کے بعد، اس نادانی کے بعد، اس تقصیر کے بعد، وہ اصلاح، اور اپنی حالت کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ان اللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ حدود میں یہ دو آیات اور آ گئیں۔ آج سب سے پہلی حد پڑھی ڈاکے کی، اور وہاں بات آ گئی کہ حدود، قصاص اور تعزیرات تین مختلف چیزیں ہیں، اور حدود میں 5 حدود متعین ہیں، یہ اب دوسری حد آ گئی۔ اور چوری کی سزا کا شرعی حکم بیان کیا، اور اللہ تعالی نے اس سزا کو خود متعین فرما دیا، اور حکام وقت پہ، حکومت پر نہیں چھوڑا، اور اللہ نے اپنا حق متعین فرما دیا۔ اسے کہتے ہیں حد سرقہ، سرقہ چوری، اور چوری کی حد یہ ہوئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو وہ سارق و سارقہ، چور مرد اور چور عورت، اور یہ ایسا ہی ایک مقام دیکھیں، قرآن عام طور پر مردوں ہی کی بات کرتا ہے، انہی سے بات کرتا ہے، انہی کا ذکر کرتا ہے، عورتوں کی بات ایسے نہیں ہوتی۔
لیکن اللہ تعالی نے صاف واضح الفاظ میں دو جگہ مؤنث کے صیغے استعمال فرما دیے ہیں، ایک السارقہ چور عورت یا چورنی، اور دوسرا مقام آپ دیکھیے 18ویں پارے میں سورہ النور میں 24 نمبر ہے سورت کا. ملی جی؟ دوسری آیت اس کی دیکھ لیجئے، بلکہ پہلی آیت دیکھیں، یہ تیسری حد ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے سورہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اسے ضروری قرار دیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں اتاری ہیں ہم نے صاف صاف باتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم انہیں یاد رکھو. الزانیۃ، اور بدکاری کرنے والی عورت، والزانی، اور مرد بدکار، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے جو بھی اس حرکت کو کرے گا، 100 جلدۃ، 100 چوٹیں اسے لگاؤ، 100 درے. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا یہ دین نافذ کرنے میں خدا کی یہ حد، بالکل تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے ان دونوں پر. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا یقین ہے، ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کی جو مار ہے نا، طائفۃ من المؤمنین، دیکھیں اس کو کئی ایک مسلمان. یہ ہیں حدود کہ لوگوں کے سامنے نافذ کی جائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور معاشرہ پاک رہے. ہمیں فی الحال اس میں سے ایک بات دکھانی ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ تعالی نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، الزانیہ، اور وہاں پر چور کا ذکر پہلے کیا ہے، والسارق، اور وہ جو چور ہے اس کا ذکر وہاں پہلے ہوا ہے، جو کوئی چور ہو. وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا ہے، اور ہیں دونوں حدود. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ بڑی قابل شرم بات ہے کہ وہ چوری کرے، کما سکتا ہے، حتیٰ کہ بھیک مانگ سکتا ہے، چوری کیوں کرنے گیا؟ اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ طاقت، صحت، قوت عورت سے زیادہ اسے ہے. عورتوں کی چوری تو کم و بیش ہوتی ہے، یہ زیادہ حرکت ایسی مرد ہی کرتے ہیں، اس لیے اسے مقدم فرمایا. اور اس مقام پہ وہاں عورت کے لیے اللہ نے اس لیے بیان کر دیا کہ عورت ہو کے ایسا کام کرتی ہے جس میں طبعاً شرم و حیا ہے، معاشرے کی پابندیاں ہیں، گھر کا سیٹ اپ ہے، اور بہت سی چیزیں رکاوٹ کی ہیں. ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کے اتنی بری حرکت، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر اس کا وقوع اس فعل کا اور بہت زیادہ شاذ و نادر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد کی ہمت اس وقت پڑتی ہے بالعموم جب کوئی خاتون اس بات پر راضی ہو اور اسے اندازہ ہو کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے، والعیاذ باللہ. تو اس لیے یہاں پر اللہ نے مرد کے لیے پہلے بتا دیا کہ دیکھو چور آدمی اور عورت، صاف صاف فرمایا کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. چوری ہے کیا چیز؟ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر معاملہ حد کا آ گیا تو شبہ پڑ گیا تو حد ساکت ہو گئی. اس لیے عورتوں کے لیے ضمنی طور پر خطاب نہیں فرمایا، صاف ان کا نام لے کر کہا کہ چورنی یا چور عورت اگر ایسے کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرقہ ہے کیا چیز؟ اہل لغت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لے لے، یہ ہے سرقہ. کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لے لے،
یہ ساری 5 شرائط سرقہ کی ہیں، یہ پائی جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ چیز ہوگی، وگرنہ وہ سرقہ نہیں ہے۔ کوئی شخص دوسرے کا مال لے، پہلی بات تو یہ ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ مال کسی فرد، کسی جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، اور چرانے والا آدمی اس کا کوئی حصہ اس مال میں نہ ہو جس سے شبہ پڑ سکے کہ یہ بھی اس کی ملکیت ہے، خالصتاً دوسرے کا مال ہو۔ مثلا بیٹے نے چوری کر لی باپ کے مال میں سے، تو یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ بچے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، شبہ ہو جائے گا، شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جو رفاع عامہ کی ہے، اس میں ملکیت کا شبہ ہے، سارے عوام کے مساوی حقوق تھے، تو اس پر تعزیر کی سزا دے دیں گے۔ مثلا اس نے کیا کیا، ایئرپورٹ سے پنکھا اتار کے چلتا بنا، مسجد سے گھڑی لے لی، ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن سے کانٹا اتار لیا، بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں، اس میں چوری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس آدمی کا بھی کچھ نہ کچھ حق تو بنتا ہے، چاہے لاکھ میں 1 روپیہ ہی حق بنتا ہو، تو اس پر تعزیر جاری ہو جائے گی، اور تعزیر کی سزا کم سے کم بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حاکم وقت اگر کہے تعزیرنی سے قتل کر دو تو قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تعزیر کا باب اتنا وسیع رکھا ہے شریعت نے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ مزید اسے تشریح کر لیں تو 5 چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب وقت کے ساتھ قابل تغیر نہیں ہوتی۔ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں عقیدہ ایک ہی رہتا ہے۔ اخلاقیات ہوتی ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام میں اخلاقیات ایک ہی رہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے حسد کو جائز قرار دیا اور کسی نے غیبت کو جائز قرار دیا، اور آنے والے نے کہا بعد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ یہ ہے قانون، دین۔ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، چوتھی چیز وہ ہیں عبادات، وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ 5ویں چیز لوگوں کی اکانومی، تجارت، یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ قانون ہے، اسی کا ایک شعبہ عبادت ہے، اسی کا ایک شعبہ تجارت ہے، یہ چیزیں جس طرح بھی، مگر یہ قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہر وقت کے ساتھ ساتھ۔ حاکم وقت حالات کو دیکھ کے جو مناسب فیصلہ کر لے گا تعزیرات میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اور آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ اچھا فلاں سن میں تعزیر کے تحت فلاں جرم میں یہ سزا دی گئی تھی، اب ہمارے دور میں حالات بدل گئے ہیں، لہذا اس کی بجائے یہ سزا دے دی جائے۔ معاشرہ جتنا تبدیل ہو رہا ہے، تعزیرات اس باب میں اتنی ہی زیادہ سخت اور نرم، یہ سب چیزیں ان قاضیوں کے اختیارات میں ہیں جن کو اللہ نے بہت گہری سمجھ دی ہو اور اپنے اپنے ملک کے مطابق حالات وہ جاری کر سکے۔ تو اس لیے جہاں پر شبہ پڑ جائے گا کہ چوری میں اس کا بھی کوئی حصہ شامل ہے، وہاں پر حد نہیں لگے گی۔ دوسری چیز مال کا محفوظ ہونا ہے۔ مال کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ یا تو وہاں کوئی چوکیدار ہو، اور یا چوکیدار نہیں ہے تو پھر تالا ہو، اس سے مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ پڑ جائے تو پھر وہ حد ساقط ہو جائے گی، اس کو گناہ ہوگا، تعزیر اس پہ جاری کریں گے، لیکن مال کی حفاظت اس میں نہیں ہوئی۔ اجازت دے دی کسی کو کہ آپ ہمارے گھر میں آ جا سکتے ہیں، یا کسی کو اجازت دی کہ ہمارے گھر میں یہ مرمت کر دیں، دروازہ کھول دیا نا اس کے لیے، خود اٹھ کے چلے گئے دوسرے کمرے میں، اور اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو چنگیر روٹیوں والی اٹھا کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور کوئی چیز کر لیں، گھڑی کر لو، کمپیوٹر کر لو، کوئی چیز دے گیا،
لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذرا سا مشکل معاملہ ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا، تعزیر تو ہے ہی نا، وہ تو کہیں نہیں گئی، کوئی چیز اٹھا کر لے گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس پہ چوری کی حد ساقط کر دیں گے، کیونکہ اسے اجازت دی تھی نا آنے کی، اپنے مال کی حفاظت کیوں نہیں کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر اجازت کے وہ مال لے جائے. اگر اجازت کا شبہ پیدا ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں مال، اس نے کہا صاحب یہ چیز دے دیں، اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، اور یہ چیز اٹھا کر چلتا بنا، تو اجازت کا شبہ تو پیدا ہو گیا کہ مطلب یہ کہ ہے مرضی کچھ نہ کچھ دے دینے کی، یہ حد ساقط ہو گئی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ چھپا کر لے، کیونکہ اعلانیہ اگر لے گا لوٹے گا تو اس کی تو حد پہلے چلی گئی، وہ تو پھر آ گیا ڈاکے میں. یہ چاروں شرائط جب پائی جائیں گی، پانچوں، تو پھر اس کو چوری کہا جائے گا. یہ وہ چوری نہیں ہے جو ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی چور ہے. یہ چوری اور شرعن حد جاری کرنے میں بڑا فرق ہے. اور حنفی فقہا کے ہاں 10 درہم اتنے ہونی چاہیے، تقریباً 35 ماشے چاندی، 3 تولے. اور تولہ آج کل دیکھ لیجئے 150-200 روپے 3 تولے کے بنیں گے، اتنے بنیں گے نا، 60-70 روپے تولہ ہوگا، 200-300 روپے کم سے کم اتنی چیز ہو، تب جا کر اس پر چوری کا نصاب ہوگا، پھر حد واجب ہوگی، وگرنہ نہیں. اور جن صورتوں میں کوئی شرط مفقود ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہو جائے گا کہ وہ شرعن جائز اور حلال مال اس کے لیے ہو گیا، گناہ بھی اس سے ہوگا، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ حکمران وقت تعزیر بھی دے سکتا ہے. اور آیت کے آخر پہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے 2 جملے، ایک فرمایا جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے، بدلہ ہے ان کی، بما کسبا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی بدکرداری جو کی ہے نا، یہ اس کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا. اور دوسرا لفظ یہ فرمایا کہ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ نکال ہے. اور نکال کا مطلب عربی لغت میں ایسی سزا جس کو دیکھ کر دوسروں کو سبق ملے. اور اگر اردو میں آپ نکال کا ترجمہ کریں تو عبرت انگیز سزا. تو اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ہاتھ کاٹنے میں خاص حکمت ہے کہ جب سزا جاری ہوگی تو کانپ اٹھیں گے لوگ. اور آگے لفظ بڑھا دیا من اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کے جرم کی 2 حیثیتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ کسی دوسرے انسان کا مال محفوظ جگہ سے بغیر حق کے چرا کر لے لیا، ایک ظلم، اور دوسرے یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو پہلی حیثیت سے یہ سزا حقوق العباد میں آتی ہے، وہ یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس کا چور کا ہاتھ کٹا. اور دوسری حیثیت سے یہ سزا اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں آتی ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو اللہ نے معاف نہیں کیا. تو جب اللہ تعالی نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کی حد اس پہ جاری کی جائے گی، اگرچہ اس کو معافی مالک کی طرف سے مل گئی، لیکن اللہ نے تو معاف نہیں کیا. اللہ نے فرمایا میرے حکم کو توڑنے کا یہ ہے نکالم من اللہ، ایسی نکال، ایسی سزا دو اسے عبرت بن جائے. اور آگے یہ لفظ لے آئے ہیں 38 نمبر آیت میں کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زور والا ہے، طاقت ہے اس کی. یہ اس لیے کہا فرمایا کہ اس کی سخت سزا کی تجویز اللہ تعالی کے قوی اور طاقتور ہونے کا نتیجہ نہیں بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے کہ دیکھو حکیم وہ بڑا حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا سزا دینی. پھر فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو شخص اپنے اس برے کردار سے باز آ گیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے. چوری کی سزا کے بعد معافی کا ذکر، لیکن اس لیے فرمایا ہے، ایک تو وہاں تھا نا ڈاکوؤں کے معاملے میں
ایک چوروں کے معاملے میں فرما دیا ہے، وہاں تو سزا خود منقطع ہو گئی، کم ہو گئی، تخفیف ہو گئی. یہاں پر فرمایا جو کہ ہم اس کے لیے غفور و رحیم ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر توبہ کر لے گا تو ہمیں غفور و رحیم پائے گا. ڈاکو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی حد معاف ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. اور چور اگر توبہ کر لے گرفتاری سے پہلے تو اس کی حد کے لیے نہیں فرمایا، اس پہ حد جاری ہوگی، چاہے پہلے توبہ کرے اور چاہے آخر پہ کرے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی سلطنت، والارض اور زمین کی سلطنت، یعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے. یہ اس کی شان ہے. ڈاکہ اور چوری کی جو حدود ہیں یہ ہم نے کیوں سزا دی ہے، کیوں معاف کر رہے ہیں، کیا چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں. تمہیں پتا نہیں ہے کہ حکمرانی تو اس کی ہے، تو جس کی حکمرانی ہے وہ اپنی مخلوق پر جیسے چاہے اپنی حکمت کے تحت احکامات نازل کرے. اس لیے قرآن پاک نے 4 جرموں کی سزائیں متعین کر دی، وہ ہم نے آپ سے بیان کر دیا. اور 5ویں جرم کی سزا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ہو گئی، شراب نوشی سے. تو 5 جرائم کے متعلق بیان فرما دیا کہ یہ 5 جرائم ہیں. اور تعزیر کے قوانین، اس پہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں واقعی اسلامی حکومت ہو، شورا ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، تو حکومت وقت تعزیر کے قوانین ان سے پاس کرا لے. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت کہے کہ ہمارے ملک میں فلاں چیز ذخیرہ اندوزی ہے، مثلاً یہ بڑھ رہی ہے، اور اسمبلی پاس کر دے اس کو کہ تعزیر میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہ ہو سکتی. اور ان سزاؤں میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ حد ساقط ہو جاتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ محفوظ مقام پہ ہم نے کہا نا کہ اس کا مال ہو، تو اب جتنے پبلک پلیسز ہیں ان میں سے کسی آدمی نے کوئی چیز چرا لی، ویٹنگ روم میں سے کوئی چیز لے گیا، ٹرین میں واش رومز جو ہوتے ہیں ان میں شیشہ لٹکا ہوا ہوتا تھا کسی زمانے میں انگریزوں کے دور میں، یہ اتار کے کوئی چلتا بنا. اسی طرح اور بیسیوں چیزیں جو محفوظ مقامات پہ نہیں ہیں، ختم ہو گئی بات، اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیب کاٹ لی کسی کی، زیور چھین لیا، یا دھوکہ دے کے کچھ پیسے وصول کر لیے، امانت میں مکر گیا، یہ سب چیزیں چوری کے درجے میں نہیں آتی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. پچھلے زمانوں میں فقہا نے اس کی مثال لکھی، جیسے کفن چوری کر لیا، اب نہیں کرتے ہیں نا، اب سننے میں اتنا نہیں آتا. پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا کفن چوری کر لیتے تھے، اب نہیں کرتے، اب میت کو بیچ دیتے ہیں نا. ہاں، اب اس لیے کفن نہیں اس کا نہیں کرتے، ہڈیاں نکال لی ان سے بیچ دیا، اب یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں میں اللہ تعالی نے چوری کے اس حکم کو نہیں رکھا، بلکہ اس حد کو ساقط کر دیا ہے، بوجہ اس کے کہ شبہ ہو گیا تھا، اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی. اور ایک بات ان حدود میں اور یاد رکھیے گا، اب جتنا کچھ بھی پڑھنا ہے حدود کا بیان تو اللہ ہی جانے اب اس کے بعد کب آئے گا، کیونکہ آگے 3ری حد اور 4تھی حد سورہ نور میں کہ معاشرے کے حالات اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح کرے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ اندھا دھند وہ سزائیں نافذ کر دیں، معاشرے کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. جہاں پر معاش کا بندوبست نہ ہو اور جہاں لوگ فاقے سے مر رہے ہوں، بھوکے مر رہے ہوں، وہاں پہ کون چوری کی حد جاری کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال میں قحط پڑا ہے اس سال چوری کی سزا ختم کر دی تھی.
اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم چوری کی سزا اس سال نہیں دیں گے. وجہ اس کی یہ تھی کہ قحط پڑ گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ حد ساکت ایسے کر دی تھی کہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ حالات ایسے ہو گئے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے باغ پہ ان کے غلاموں نے ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا اور پھل چرا کر لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ غلاموں کو پکڑ کے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ حضرت ان کا ہاتھ کاٹ دیجئے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب لکھا وہ ان کی بڑی دانش مندی اور بلند نظری اور وسعت ظرفی کی بات تھی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حاطب تم بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو، اور اگر تم ایسے نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ نہ کٹوا دوں. میں نے ان سے پوچھا ہے قحط کے زمانے میں تم نے انہیں خوراک ٹھیک نہیں دی اور کھانے کو نہیں دیا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ مجبور ہو کے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کا ہاتھ نہیں کاٹ. بہت سی چیزیں ایسی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے غزوے میں جو ہاتھ کاٹا ہے اس کی بھی اپنی اسباب اور وجوہ ہیں. صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے. یہ سب چیزیں نگاہ میں رکھ کے پھر حاکم وقت کو چاہیے کہ سزا، ان کی حدود کا نفاذ، یہ سب چیزیں پھر آتی ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ معاشی حالات بھی ویسے ہی رہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں بھی ویسے ہی رہیں اور اپنی ضروریات کے لیے یہ قرضے پوری دنیا سے لیتے رہیں اور قوم وہ قرضے ادا کرتی رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہیں کہ حدود بھی نافذ کرو. اب دیکھیے ان آیات کو پھر سے. یہ تو اس کا تھا قانونی پہلو. اس قانونی پہلو کے بعد اب دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. اللہ تعالی نے فرمایا والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ کاٹو جب چوری کا ان پر جرم ثابت ہو جائے. تو ہاتھ کاٹے جائیں گے ان کے. ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں سے کلائی سے اور ہاتھوں کے کٹنے کا حکم یکے بعد دیگرے نافذ ہوگا. دوبارہ چوری کریں گے پھر بھی، تیسری بار چوری کریں گے پھر پاؤں، یا بعض کے نزدیک دوسری مرتبہ پاؤں آ جائے گی. اور پھر آخر پہ بعض فقہا، اس میں ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلافات ہیں جو بھی جس کی فقہ میں ہے. اور حنفی فقہا نے ہاتھ کاٹنے کو حد میں شامل کیا ہے. جعفری فقہ جعفریہ میں صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، اس کی 3 ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وہ کہتے ہیں 3 انگلیوں پہ بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ ہو جائے گی. جزاءً پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جزا ہے، یعنی یہ سزا ہے. حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا کہ لوگوں کا حق تھا مال پہ، انہوں نے اس حق کو ساقط کرنے کی کوشش کی ہے، یہ انہیں سزا ملی ہے. بما کسبا جو کچھ کہ ان دونوں نے کمایا ہے، ان کی کمائی ہے. یہ مرد ہو یا عورت جنہوں نے چوری کی ہے ان کی کمائی ہے یہ ایک چیز. اور نکالن عبرت انگیز ایسی تنبیہ ہے من اللہ کی جانب سے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی ان کے لیے. جہاں بھی جائیں گے لوگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا. چوری کرنے کی ہمت نہ ہو کسی کو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے. اس سے بھی زیادہ سزا کا حکم کر دیتا کسی کی مجال تھی کہ اللہ سے پوچھ سکتا؟ کائنات اس کی، بادشاہت اس کی، لوگ اس کے، اور اس نے یہ سزا جو دی ہے حکیم بڑی حکمت کے ساتھ دی ہے. اس میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں جن کا کھوج اگر عقل نہیں لگا سکتی تو یہ مطلب تھوڑا ہے کہ عقل کو تم حکمران بنا لو. ہم نے یہ سزا دی ہے، ہم غالب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور ہمارا زور وہ بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے. اسمعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے. امام اسمعی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ لغت کے امام تھے، بہت بڑے آدمی. صرف و نحو میں یہ جو نحات ہیں
یہ ان کو امام کے درجے کا مانتے تھے اور بڑے بڑے لوگ فیصلے کرانے ان سے آتے تھے صرف اور نحو کی بحث میں. خیر ان کے حالات اب کیا بیان کریں. اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک عربوں کے قبیلے میں گیا اور قرآن پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس آیت کو پڑھا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. عزیز الحکیم آیا ہے نا کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس کی بجائے میں نے پڑھ دیا غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. تو ایک بوڑھا سن رہا تھا بدو، اس نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا. اس سے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، اس سے کہا نہیں، یعنی اللہ کا کلام